سب سے پہلے آتی ہے سورۃ الناس، جو کہ سب سے آخری سورت ہے قرآن پاک کی. تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے تو اس کی تلاوت کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تو یہ سورۃ الناس کی تلاوت میں نے کی ہے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. قل، قل کے معنی آتے ہیں کہنا. قل بہت جگہ آپ کو دکھے گا قرآن پاک میں، قل، قولا، قولو، یہ سب آپ کو آئے گا نا. بہت زیادہ ہم کو نا قولا، قولو، قل، یہ بہت جگہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا. اس کے معنی آتے ہیں عربک میں، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ کہو، کہہ دیجئے، کہو، بولو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. انسانوں کے رب کی سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ آپ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ مجھے بچا، یعنی میری یعنی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائیے، مجھے پناہ دیجئے، مجھے پروٹیکٹ کریے. ٹھیک ہے، فرسٹ آیت یہ ہے. تو قل اعوذ برب الناس، یعنی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. انسانوں کے رب کی مطلب ناس کے معنی انسان کے ہیں، اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی سے ہم کیا پوچھ رہے؟ اللہ مجھے پناہ دے دیجئے، مجھے پروٹیکٹ کریے. اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے ملک الناس. ملک بادشاہ کو بولتے ہیں، بادشاہ. ٹھیک ہے، ناس کس کے کون سا بادشاہ ہے؟ یہ لوگوں کا بادشاہ. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے نا. لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہاں پہ مسلمان، کافر کوئی نہیں بول رہے، لوگ بول رہے، لوگ یعنی انسان. کون ہے انسانوں کا بادشاہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. معبود مطلب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود بولتے. الہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک طرف سے کیا بلا رہے؟ جس کی عبادت کی جا رہی. الہ مطلب معبود، معبود مطلب جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. تو اس کی یعنی لوگوں کی معبود کی. لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا. چاہے انسان، چاہے کافر یا کوئی بھی ہو، اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، سب کی عبادت یعنی عبادت کے قابل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر چیز سے نوازتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، پہناتا ہے. یہاں تک کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدولت ہی، یعنی اس کی اگر نظر رحمت، نظر کرم ہم یہ پھر سے شروع ہو گیا مائک کا. تو عبادت اگر کرے یا نہ کرے، لیکن عبادت کے قابل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. صاف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں کا رب تھوڑی بولے، مسلمانوں کے معبود تھوڑی بولے. ہینا آپ کا جو ہے ویڈیو آن ہو گیا، پلیز آپ لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کریے میرے ساتھ. ویڈیو وغیرہ آن مت کریے پلیز. ٹھیک ہے،
تو انسانوں کے معبود کی. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اتنا ایزی میں سمجھا رہی ہوں. تو اس صورت میں ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نا ڈفرنٹ نیم سے بتا رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ نیم سے. پہلے بولے بادشاہ، پھر بولے رب، پھر بولے الہ یعنی معبود. اب اس کے بعد بتاتے ہیں من شر الوسواس الخناس یعنی لا رحم کرے. اتنا بولے تو پھر ویسے ہی مان کرتے تھے. ٹائم چلا جاتا پورا. من شر الوسواس الخناس کے معنی ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے. یعنی ایک تو وسوسہ بھی ڈالتا ہے. وسوسہ یعنی مطلب ہمارے اندر نا ایک طرف سے خیال ڈالنا. کون سا خیال؟ برا خیال. اب نماز پڑھنے جا رہے تو بولو کہ نہیں 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 مت پڑھو. آتا نا خیال کبھی کبھی دل میں، ارے اب کیا پڑھیں گے، اب تو تھک گئے. موسٹلی فجر میں اٹھنے کے لیے مطلب فجر کی اذان ہوتی سنائی تو کبھی کبھی دیتا، یا پھر کبھی سنائی نہیں دیتا، یا پھر کبھی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے فجر میں. تو اب شیطان جو ہے نا ڈالتا کہ ارے نہیں اب کیا نماز پڑھنا، اب تو سو جاؤ. نیند کو تھوڑی خراب کرو گے، چلو بعد میں پڑھ لو. نہیں تو پھر کبھی کیا تھا، نہیں تھوڑا ٹائم ہے نا، 5 منٹ ہے نا، چلو سو کے اٹھتے ہیں. تو دیکھا تھا کیا ہوتا، صبح ہو جاتی. تو یہ ہوتا ہے نا. تو یہ وسوسے. یا پھر کبھی کوئی اچھا کام کرنے جاؤ تو دل میں نا تھوڑے پیسے زیادہ خرچہ کرنے، ارے نہیں اتنے پیسے کیوں، یہ تو اتنی محنت سے کمائے. تو کبھی کبھی دل میں برے خیال آتے نا. وہ کون ڈالتا؟ آپ کو شیطان ڈالتا. اور بولے شر الوسواس الخناس یعنی اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. ایک بار ڈال کے خاموش بیٹھتا کیا شیطان؟ نہیں، بولتا بار بار. ایک بار چلو اعوذ باللہ پڑھ لیے، بسم اللہ پڑھ لیے، دور بھاگ گیا، پھر واپس آ جاتا نا. تھوڑی وہ ہم سے چھوڑ کے ہم سے تھوڑی دور رہتا، وہ نہیں نا. تو بار بار آتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہاں پہ وہی بتا رہے من شر الوسواس الخناس، اس چیز کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار پلٹ کے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چھپا ہوا ہے نا چھپا ہوا ہمارے دلوں میں اندر. خون ہمارے رگوں، جس طرح سے خون ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے نا، اس سے کہیں تیز شیطان ہمارے اندر دوڑتا ہے اور ہم کو اچھے کام کرنے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سورے میں آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ شیطان کو اپنے طرف سے دور رکھ سکتے ہیں. کیا پڑھیں گے تو شیطان سے بچ سکے. تو اسی طرح سے نا اچھے سے دھیان سے سننا. الوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں. اب بتا دیے، پہلے بولے کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگو. پناہ مانگو کس سے؟ ہم کو پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تم پناہ مانگو، پروٹیکشن مانگو اللہ کی. کس چیز سے مانگنا ہے؟ شیطان سے، وسوسہ ڈالنے والے کے. یہاں پہ شیطان کا ورڈ یوز نہیں کرے لیکن وسوسہ یوز کرے نا. مطلب کون وسوسہ ڈالتا؟ شیطان ہی ڈالتا نا. ٹھیک ہے، تو مائک میوٹ کرو پلیز. ہاں، تو اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں. اس کے دلوں میں انسانوں کے مطلب جس طرح سے ہمارے انسان مطلب تمام جتنے بھی انسان ہیں نا، اچھے ہو برے ہو کافر ہو مسلمان ہو، سب کے پاس دوڑتا ہے شیطان. اللہ تبارک و تعالیٰ بولے کہ اس چیز کے شر سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی. اللہ سے پروٹیکشن مانگنا ہے. من الجنت والناس، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. انسانوں میں سے کیسا؟ انسان تھوڑی ہم کو وسوسہ ڈالیں گے، وہ بھی میں آگے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ نا موسٹلی یہاں پہ کیا غلطی کرتے، من الجنتی پڑھتے، من الجنتی والناس پڑھتے. تو یہاں پہ نا غلط ہے. جنت مطلب جنت سے تھوڑی ہم پناہ مانگیں گے. ٹھیک ہے، جنت سے ہم تھوڑی پناہ مانگیں گے نہیں ہے. تو اپنا اگر صحیح سورہ نہیں پڑھنا ہے تو اس کو صحیح کر لینا، کیونکہ اگر ایک ورڈ بھی زبر زیر پیش کی بھی غلطی ہو گئی تو سارے معنی بدل جائیں گے. معنی بدل گیا تو ثواب کے بدلے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتا رہے من الجنتی، جنات جن اور انسانوں میں سے ہو. تو ان تمام چیزوں سے ہم کو اللہ کی پناہ مانگنا ہے. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟
تو ابھی دیکھو یہاں پہ ہم کو سورہ کا ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گیا. ابھی ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. مطلب ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھو یہاں پہ فرسٹ آیت کی تو میں نے بتا دی, میں نے اس کی تفسیر بتا دی ہے. تو دیکھو یہاں پہ شیطان, خناس کس کو بولتے ہیں, خناس. تو پہلی آیت کی تو میں نے بتا دی نا, قل اعوذ برب الناس, کے انسانوں کے رب ہے, جو انسانوں کا جو رب ہے اس سے ہم نے کیا ماننا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پناہ دے دیجیے. یہ تمام تین چیزیں جو ہے میں نے بتایا نا. چلیے ابھی دیکھو نیکسٹ, خناس. خناس کے معنی کیا ہے, آیا نا خناس ورڈ یہاں پہ آیا نا, من شر الوسواس الخناس. دیکھو یہاں پہ تو خناس مطلب شیطان ہے نا, شیاطین میں خناس کون ہے. اس شیاطین کو خناس اسی لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, پیچھے بھاگتا ہے. پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے. مطلب شیطان دیکھو, اب ہم اللہ کا نام لے لیے, بسم اللہ پڑھ لیے, تو کیا کرتا, شیطان فوری بھاگ جاتا. اب پھر اگر ہم کوئی مطلب اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا ہٹ گئے, اب ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے پہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے نا, تو پھر کیا کرتا, وہ پھر ہمارے پاس آ جاتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بولے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے نا شیطان, اس سے پناہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. یعنی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس بار بار پلٹ کے آنے والے شیطان سے پناہ دے دے. آیا نا سمجھ میں. تو اب اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے, تو رسول اللہ کا جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ضرور پڑھ لینا. کیوں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 3 آدمیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. وہ 2 آدمی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے, جس کا نام آپ کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو اسی لیے جب بھی اللہ کے نبی کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لینا. ٹھیک ہے, چلو. تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں. ارے پھر کیوں مائک آن کر رہے آپ لوگ, کیا بات ہے, بتاؤ مجھے پلیز, مجھے بتاؤ کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے, بتاؤ کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہے مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہے, 2 گھر ہیں. ہمارے سب کے انسان کے دلوں میں 2 گھر ہیں. ایک میں فرشتہ رہتا ہے, دوسرے میں شیطان. فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا ہے, مطلب اس کو نیک کاموں کی طرف ڈھکیلتا ہے, اور شیطان برے کاموں کی طرف اس کو ڈھکیلتا ہے. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, یعنی بھاگ جاتا ہے. اور جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہوتا, یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے, تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے. یعنی جب تک انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو تب تک تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب جیسا ہی ذکر سے ہٹ گئے تو کیا کرتا ہے انسان, شیطان اپنی چونچ, کہ شیطان کو چونچ بھی ہے کیا, یہاں پہ بتا رہے, تو اپنی چونچ انسان کے دل پر, یعنی بار بار اس کو نا مارتے رہتا کہ اب کرو یہ برا کام کرو, یہ برا کام کرو, کیا کرو, برائی, مطلب ہر قسم کی برائی جس کا اسلام میں مطلب اس کے واضح طور پہ بتا دے کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا, جیسا کہ ٹی وی دیکھنا یا پھر گانے وغیرہ سننا ہے یا پھر چغلی کرنا ہے, غیبت کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا نارملی, ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے نہیں بتائی, جیسا نماز کا چھوڑ دینا ہے یا پھر جھوٹ بولنا, یہ تمام چیزوں سے بار بار نا اپنی چونچ لگاتے رہتا ہے. چونچ مطلب جو بیک ہوتی ہے نا, جیسے چوڑی کی چونچ ہوتی ہے, اس کو بار بار ڈستے رہتا ہے. بول ڈستا مطلب اس وقت تک کرتا ہے جب اللہ کرتے مصروف ہو انسان, جب جیسا ہٹ کیا کرتا ہے اس کو بار بار اس کو اچھے کاموں سے ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو من الجنتی والناس. اب یہ دیکھو میں بتائی نا ابھی کہ میں آگے بتاؤں گی, تو جنات اور انسان کو بول رہے. چلو جنات تو سمجھ میں آتے, انسان سے کیسا پناہ مانگنا ہے, تو یہاں پہ دیکھو تو یہ بیان ہے کہ وساوس کے معنی کیا ہے, وسوسہ ڈالنے,
جنات میں اچھے جنات بھی ہوتے جو کہ اللہ کا ذکر کرتے، اور اس میں برے جنات بھی ہوتے جو کہ بدماشی کرتے. شیطان الگ ہے، جنات الگ ہے. ہاں شیطان، جنات بھی آگ سے بنے، شیطان بھی آگ سے بنا، لیکن شیطان الگ ہے وہ جو کہ ہمارے اندر ٹھیک ہے. اور یہ جنات جو ہے نا یہ الگ مخلوق ہے اللہ کی. تو جس طرح سے ہم انسان بھی ہوتے ہیں نا، اچھے برے، مسلمان کافر. میری آواز کٹ رہی ہے؟ کلیئر نہیں آواز میری؟ جی کٹ رہی ہے آپ سب کو کٹ رہی ہے میری آواز؟ آپ کو سارا ہاں کیا بولو پھر سے؟ ڈسٹربینس آ رہا تھوڑا باجی، آپ کی آواز تھوڑی خراب ہو کے آ رہی. اچھا ایک منٹ دیکھتی ہوں ابھی. اچھا ابھی بتاؤ، ابھی کلیئر ہے؟ ابھی کلیئر ہے؟ جی باجی کلیئر ہے. سب کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے، لیکن آواز تھوڑی سی کم ہے. جی باجی لاؤڈ نہیں. آواز کم آ رہی میری؟ باجی مطلب بریک ہو رہی ہے وائس آپ کی. نہیں ابھی بولو، ابھی میں نے تھوڑا کنیکشن چینج کیا. ابھی آواز میری کلیئر ہے؟ آواز اچھی آ رہی؟ بتاؤ اتنا. جی کلیئر ہے میم. آواز آپ کے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ کی تھوڑی کم آ رہی ہے آواز. ہاں جی کم. تھوڑا سا آپ لوگ والیوم بڑھا لو. میرے پاس تو فل والیوم ہے، دیکھو میں بہت تیز کے بھی پڑھا رہی ہوں یہاں پہ. تھوڑا سا والیوم اپنا بڑھا لو. ٹھیک ہے چلو میوٹ. تو من الجنتی والناس کی معنی کیا ہے کہ میں تو اتنا چیخ کے پڑھا رہی ہوں کہ باہر تک میری آواز جا رہی. اب آپ لوگ کے پاس اگر آواز نہیں آ رہی تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا نا اپنا والیوم بڑھا لو. ٹھیک ہے اب برابر ہے. چلو ٹھیک ہے. اوکے چلو ٹھیک ہے. من الجنتی والناس کے معنی کیا ہے؟ دیکھو یہاں پہ اب ناس انسان. انسان کیا ہے؟ دیکھو اچھے سے غور سے سنو، یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ تفسیر ہے. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے کہ اصل میں کیا معنی ہے. ایسا نہیں کہ آپ لوگ، میں بور نہیں کروں گی آپ لوگوں کو، میں وہی بتا رہی ہوں جو کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب جو حدیث یہاں پہ تفسیر جو ہے وہیں سے میں بتا رہی ہوں. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاؤں گی میں، کیونکہ کوئی اپنی طرف سے بتانا بھی صحیح نہیں ہے. تو جو ہے میں وہی بتا رہی ہوں. تو آپ تھوڑا سا بور وغیرہ مت ہونا، دھیان سے سننا کہ کون سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے اور اس کا کیا ہم اس کا میننگ کیا لیں گے اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو غور سے سنو. ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا بتا رہے کہ یعنی وسوسہ ڈالنے والا جو جنات ہے نا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں پناہ مانگنا ہے. تو اب اور انسانوں میں سے بھی جو ہوتے ہیں، اب یہاں پہ بتایا کہ من الجنتی والناس، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا رہے کیا بولے اللہ کے نبی سے کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی. آ رہے نا سمجھ میں؟ تو جنات اللہ تبارک و تعالیٰ خود بولے کہ جنات شیطان سے بھی پناہ مانگو اور انسانی شیطان سے بھی پناہ مانگو. اب بتاؤں گی کہ انسان شیاطین کیا ہے. ٹھیک ہے تو انسانی شیاطین سے مراد ہے، مطلب کیا ہے کہ خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، خود اپنا نفس. ابھی بتاؤ گے کہ نہیں ہاں چلو رمضان میں تو شیطان چلا گیا تھا نا، پھر ہم کو کون بھٹکا رہے تھے ہم کو. ہاں ہم کو نماز پڑھنا دل نہیں برا، ہم کو تراویح کی نماز، یہ بھی میں آپ کو رمضان کے اس میں بتائی تھی لیکن پھر سے بتا دیتی ہوں. دیکھو جس طرح سے شیطان جو ہے ہمارے اندر رہتا ہے نا 11 مہینوں تک، تو اس کی ایک عادت ہو جاتی ہے ہمارے نفس کو. ٹھیک ہے ہمارے نفس کو اس کی عادت ہو جاتی، کیونکہ بیٹھ کے شیطان ہمارے اندر جو بیٹھ جاتا ہے نا، تو اب اس کی عادت ہو گئی. تو اب وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی برائی ابھی بھی ہمارے دل میں کچھ ہوتی ہے. یعنی گناہوں کی جو کڑواہٹ ہے نا، گناہوں کی جو بدبو ہے وہ ابھی بھی ہمارے دل میں ہوتی ہے. بھلے شیطان چلا گیا لیکن اس کا اثر تو چھوڑ کے گیا. ابھی دیکھو کوئی چیز کا اثر نہ، کوئی اچھی بات آپ بتاؤ کہ کوئی اچھی بات سنو تو اس کا اثر اگر ہے تو بہت دیر تک رہتا. کوئی برا کام آپ کرو تو اس کا اثر بھی بہت دیر تک رہتا نا، چیزیں اثر چھوڑ جاتی ہیں. تو اسی طرح شیطان بھی اپنے چھاپے چھوڑ کے گیا کہ ہمارے دل میں کہ اب وہ چلو اب وہ تھوڑے دن اتنے 11 مہینے تک تھا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اثر ہوں گے نا، اثرات ہوں گے ہمارے اندر. اسی وجہ سے رمضان میں بھی نا کبھی کبھی عبادت سے دل ہٹ جاتا ہے، کبھی کبھی طبیعت بیزار ہو جاتی، کبھی تھکاوٹ ہو جاتی. تو اسی وجہ سے تو یہ ہے. دیکھو تو نفس ہمارا نا کیا ہو گیا، برا ہو گیا.
शैतान के साथ सोहबत रख के शैतान के साथ रह के क्या हो गया, हमारा नफ्स खराब हो गया। तो अब इसीलिए इस चीज से भी अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगना है। तो नफ्स के इंसान जो बता रहे ना, वो हमारा खुद का नफ्स है, आ रहे ना समझ में। तो खुद इंसान का अपना नफ्स भी बुरे ही कामों की तरफ माइल होता है ना। इंसान कभी कभी शैतान के साथ रह के हमारा नफ्स जो है हमें बुरे बुरे काम करने की क्या करता, बोलता कि करो करो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने नफ्स के शर से भी पनाह मांगना सिखलाया है। क्या बोले कि अपने आप से भी पनाह, अपने नफ्स का है ना, नफ्स हमारा जो नफ्स है, नफ्स किसको बोलते, हम खुद है, हम हमारे अंदर जो है, मतलब हमको अच्छे काम करने की कभी अंदर से आता ना, सब अंदर से आता। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड है। शैतान तो हमें बुराई के काम बताता और जो फरिश्ता हमारे साथ होता है वो अच्छे काम बताता। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा काम करते हैं। शैतान हमको मजबूर नहीं करता कि ये काम करो तो करो, फरिश्ता भी मजबूर नहीं करता कि करना तो करना। डिपेंड किस पे, हमारे ऊपर है। तो हमने अपने अंदर जो हमारा जो नफ्स है ना, उसको क्या हम उसकी तरबियत हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसको शैतान की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर हम उसको अच्छे कामों की तरफ लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं ना समझ में। तो दो तरफ से हमको देखना है। तो वैसे तो खास तौर पे हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान जो अंदर है ना, तो हमको ऐसा हमारा ईमान तो हम कोई इतना कमजोर भी नहीं है कि हम बहुत गंदे गंदे काम कर रहे बैठे, या फिर कोई हाँ छोटे मोटे काम हो जाते, फिर हमको तबीयत भी वो बोलती ना, अरे नहीं करना था। तो ये है मोमिन, मतलब क्या है मुसलमान का, क्या है कि ईमान एक है। देखो ईमान अच्छे से समझो, ईमान हमारे अंदर जो होता है ना, वो क्या होता है कि अब कोई खराब काम हम करने जा रहे हैं, मतलब खराब काम क्या, नमाज कभी छोड़ दिए, कुछ भी ऐसे वैसे जो चीजें जो इस्लाम में जायज नहीं है, वो चीजें अगर हम करने बैठते हैं तो अब क्या होता ना, कभी कभी नहीं करना है, अरे नहीं ऐसा नहीं करेंगे, नहीं अब तो वजू करना है, अब तो ना नमाज पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम अपने नफ्स को ताकतवर बनाना है, अच्छे काम कर करके अपने नफ्स को ताकतवर बनाना है, शैतान को हराना है। बोलो शैतान से हमारी जंग है। देखो मरते दम तक जंग है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो शैतान भी आ जाता है साथ में और उसको मारता है, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होते ही रो लेता है। आ रहा है ना समझ में। डॉक्टर्स बोलते कि नहीं, बच्चे का रोना ना बहुत ज्यादा उसकी सेहत की अलामत होती नहीं, जब शैतान उसके अंदर दाखिल हो जाता है तो जब बच्चा रोने लगता है, हदीस में आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने आप से ही जंग करनी है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है शैतान के बताए हुए। अब इतना तो वो नहीं है ना कि हम लोग को सब अच्छी बुरी चीजों का तो हमें इल्म है ही कि ये गलत है। तो बस अपने आप को मजबूर करो कि हम ना चाहते हुए भी अच्छे काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। अब जैसा कि मैंने पिछले बार बताया कि हिजाब का बताई थी ना, मैं कितना बड़ा बयान करी थी हिजाब के बारे में, बुरखे के बारे में। तब दिल बोलता कि नहीं अरे वो कौन पहनते, नहीं हम तो इतने बुड्ढे थोड़ी हैं हम। अब अपने नफ्स को मजबूर करो कि नहीं मुझे करना ही है, नहीं मुझे मेरे अल्लाह के वास्ते करना है। तो ये अच्छा काम है। देखो समझ में आ रहा है ना। नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं अपने बाल नहीं दिखाऊंगी, या फिर मैं जो चीजें हराम है इस्लाम में वो मैं नहीं करूंगी। खासतौर पे औरतों को ज्यादातर जहन्नम में देखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों? क्योंकि एक तो बेपर्दे की वजह से, और एक तो चुगली की वजह से, और एक तो गीबत की वजह से, और एक तो नाशुक्री की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो एक टॉपिक किधर से किधर चले जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बताना जरूरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर जहन्नम में औरतों को देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम और जन्नत का सैर करवाया था जब आप मेराज पे गए थे। तो उसमें अल्लाह के नबी ने क्या देखा, क्या देखे कि ज्यादातर औरतें अपने सीनों के बल लटकी हुई हैं। जो पर्दा नहीं करती थी ना, वो कैसा अपने सीनों के बल, और फिर बोले कि बालों के बल लटकी हुई हैं, और जुबान के बल लटकी हुई हैं, और आंखों के हर तरीके से अल्लाह के नबी ने आके बहुत ज्यादा अफसोस किया कि इसलिए बोले कि और तो तुम सदका करो, ताकि क्योंकि मैंने बहुत कसरत से औरतों को जहन्नम में जलते हुए देखा है। और क्योंकि औरतें, मर्द इतने ज्यादा नहीं करते ना, मर्द को एक तो पर्दा भी उन लोगों को उतना नहीं है जितना औरतों के, कि बाल छुपा के रखो, चेहरा छुपा के रखो, अपने सीने को ढाको, अपने आप को ना मटक के
نہیں چلنا, اپنے آپ کو پردے میں رکھو جتنا ہو سکے, تاکہ جنت میں بھی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مل جائے اور ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, فیشن وغیرہ ٹھیک ہے ایک حد تک اپنے شوہر تک, لیکن دنیا اب کیسا ہے نا کہ گھر میں تو ایسے رہتے, سب کا حال یہی ہے. ٹھیک ہے, گھر میں تو نا ایسے ویسے رہتے, لیکن جب باہر جاتے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم لوگ سج دج کے جاتے. تو یہ نہیں ہے اصل دکھانا. کس کو تو دکھانا, شادی ہوگی تو شوہر کو دکھانا ہے, اور جس بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو تو پھر اتنا زیادہ سج دج کے رہنا بھی نہیں ہے, کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے نا, فتنے سے بچنا ہے, کیونکہ عورت بہت بڑا فتنہ, اللہ کے نبی بتائے بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ مطلب آزمائش کی چیز ہے. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو اس طرح سے اپنے آپ کو, یہ بات میں اس لیے بتا رہی کہ اب میں نے بتایا تھا حجاب کا, کہ اپنے آپ کو اتنا ڈھانکنا ہے, اتنا اچھے سے ڈھانکنا ہے کہ کوئی غیر مرد کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑے. ہمارا سینہ اچھے سے ڈھکا ہو, ہمارا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا جس سے عورت خوبصورت لگتی ہے, وہ تمام چیزیں ہم کو اچھے سے ڈھانکنا ہے. اپنے ہاتھوں کو چھپاؤ, ناخن کو مت بڑھاؤ, اور اپنے بالوں کو نا, ابھی بہت سے یہ بھی ہے کہ بال برقعے کے اندر سے, یا تو برقعے کے اوپر اتنا بڑا چونڈا لگا دیتے, یا پھر برقعے کے نیچے سے نا بال نظر آتے تھے لمبے لمبے چوٹی وغیرہ. کیا برقعے میں کیا باہر کر دیے چوٹی, تو بال تھوڑی ایسا کہ بال نظر آ رہے ہیں, اور کیا ہے نا اوپر سے اوڑھنی لپٹ لیے گلے کے پاس سے. تو یہ نہیں ہے نا پراپر حجاب. پراپر برقع کیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھکنا ہے اس طرح سے کہ ہمارا کوئی جسم کا حصہ نہ نظر آئے, اور نہ ہمارے بال کی بناوٹ بھی نظر نہیں آنا ہے. اب بالوں کا اتنا بڑا جڑا اوپر ڈال لیتے کیا کہ اندر بال ہے, سب کو سمجھ میں آ رہا نا. تو بال اس طرح سے چھپانا, اس طرح سے بھی, یہ بھی کیا ظاہری طور پہ دکھا رہے ہم لوگ. کیا کر رہے, ایک تو ظاہری ہوتا اور ایک تو چھپا ہوا ہوتا. تو ظاہری طور پہ چھپا ہوا تو ہے ہی, لیکن پھر بھی کیا دکھ رہا, ہاں ان کے بال دیکھو اتنے ہیں, اور پھر سینوں پہ دوپٹہ نہیں ڈالے تو کیا, چلو کپڑے پہن لیے نا بس. ابھی تو اتنا بولے نا برقعے کا نا, اتنا مجھے اتنا خراب لگتا دیکھے تو, پورا سینہ نظر آتا بھائی, پورا شیپ نظر آتا, تو اتنا خراب کہ فیس پیس اتنے چھوٹے چھوٹے, پھر تو دوپٹہ تو اور چھوٹا, پھر دوپٹے میں سے سینہ لگ رہا, پھر اوپر سے فیس پیس بھی, تو پورا فیس پیس تو ایسا لگا لیتے رہے کہ جیسا ڈاکو لگا لیتے نا, ویسا بھی نہیں لگانا ہے. دیکھو سمجھ آ رہا ہے نا کہ اپنے بھووں کو چھپانا ہے, اور اپنے چہرے کو اس طرح سے چھپاؤ کہ اپنا سینہ تک چھپ جائے. تو اتنے بڑے بڑے فیس پیس ڈالو, سمجھ آ رہا ہے نا, ڈالنا چاہیے. میں بھی اپنے آپ کے لیے بول رہی ہوں, سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح سے نفس نہ ہم کو بولتا کہ نہیں اب نہیں, اب میک اپ کریں گے, اب اچھے سے بال بنائیں گے, سب کریں گے. کس کے لیے بنانا ہے بھائی, کس کے لیے؟ اللہ تو بولے کہ اپنے شوہر کو دکھاؤ. اتنا دیکھو دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, اللہ کو راضی. کیونکہ دنیا پہ دیکھو کتنے کیسز سنے آ رہے, کتنے کیسز کہ اللہ سب جس طرح سے شادی کے سنے آتے تھے نا, ان کی شادی ہے ان کی شادی, اب اتنے موت کے خبر سنے آ رہے سب کے. دن میں تو 5-6 تو سنے ہی آ رہے ڈیلی. تو موت کا سیزن چل رہا, سمجھو موت کا. تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی, کبھی کچھ بھی ہو سکتا. تو اسی لیے ہم کو اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے کہ جس اللہ کی ملاقات کے لیے, کیا ہم ریڈی اللہ کی ملاقات کے لیے؟ ہاں, کیا ہم ریڈی ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے پاس اتنی چیزیں ہیں, میں اتنے روزے رکھی, میں اتنی عبادت کری, سب کری, میں اتنا پردہ کری بھائی, سب کری, لیکن پھر بھی لگتا نا نہیں ابھی ریڈی نہیں ہے. کیا ریڈی ہم اللہ کی ملاقات کے لیے؟ کبھی بھی اللہ بلا سکتے ہے کیا؟ یہ وقت چلو ایج وقت پہ مرتے, ہاں بچے بھی ایج وقت پہ مرتے, بوڑھے بھی بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے نہیں نا. ایسا مرنا تو کب ہے ہم کو خود نہیں معلوم. جب بچوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے, ماؤں کی کیا نیوز آ رہی کہ نہیں جو ہے ماں کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے گئے. تو کمپلسری نہیں ہے نا کہ بڈھے ہو کے ہی مرنا ہے, کبھی بھی موت آ سکتی. اسی لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے اللہ کی ملاقات کے لیے. اللہ سے ملاقات جب ہوگی تو ہم اس طرح سے ہوں کہ ہمارا چہرہ اونچا ہو, ایسا نہیں کہ ہمارا چہرہ نیچے ہو کہ شرمندگی کے سامنے اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے, ایسا نہیں نا. تو اسی لیے اپنے نفس کو نا برے کاموں سے روکنا ہے. یہ ہے انسان سے پناہ مانگنے کی بات. آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ. کیا بولے اللہ کے نبی, اے اللہ میری پناہ, اے اللہ مجھے میری پروٹیکشن کر, مجھے پناہ دے. کس کے شر سے؟ اپنے خود کے نفس کے شر سے, اپنے خود کے شر سے, اور شیطان کے شر سے, اور اس کے وشرک یعنی اس کے اور شرک سے. ٹھیک ہے, اور اس کے شر سے, شر
وشرہ، ہاں، اور اس کے شر سے، یعنی شیطان کا جو شر ہوتا ہے نا، شیطان کا جو شر کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو برائی کی طرف ہی بلاتا، ہم اس کا تو ہے ہی، اس کا تو مقصد کیا ہے کہ انہیں بولا کہ شیطان جب آیا نیچے تو بولا اللہ میں پورے تیرے سارے انسانوں کو نا، تیرے مسلمانوں کو سب کو میں جنت میں میرے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے ٹھیک ہے، جو میرا بندہ ہوگا وہ ہرگز بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، اور جو میرا بندہ نہیں ہوگا وہ تیرے ساتھ جائے گا۔ آ رہا نا سمجھ میں؟ تو وہ چیلنج کرا، کیا بولا کہ میں اپنے ساتھ نا پورے تیرے جتنے تیرے بندے ہیں نا سب کو میں جنت سے نکال کے جہنم میں، تب جنت میں نہیں جانے دوں گا، جہنم میں لے کے جاؤں گا، اپنے کاموں سے میں اتنا ان لوگوں کو بھڑکاؤں گا۔ شیطان کو طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا ہمارا ہاتھ اگر ہمارے جو ہے نا اتنا طاقت نہیں ہے اس کے پاس، وہ صرف ہم کو بھڑکاتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو اس چیز سے کبھی بھی جو ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی، اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، دعا مانگتے رہنا۔ من شر نفسی، اللہم اعوذ بک من شر نفسی، اللہ کے نبی نے ہم کو یہ دعا سکھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیطانی وسوسے سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت یعنی سورۃ الناس میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ 3 صفتیں ہیں۔ کیا بولے؟ 3 صفتیں سٹارٹنگ میں بتائی نا، رب، مالک، الہ۔ رب یعنی پالنے والا، مالک بادشاہ، الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ دیکھو اللہ کی 3 کوالٹیز اس میں آ گئی، 3 کوالٹیز فرمائے نا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 کوالٹیز آئی نا۔ سب سے فرسٹ کوالٹی کیا ہے؟ رب یعنی پالنے والا، پال رہا نا اللہ، ہم کو کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا، ہر چیز کر رہا اللہ تبارک تعالیٰ، سانس بھی۔ ارے بولے کہ اب آکسیجن کی ضرورت کتنی زیادہ پیش آ رہی، دیکھو اللہ ہم کو فری میں آکسیجن پورا پرووائڈ کر رہا ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی رب کے صفت میں تھی۔ پھر مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ سب چیزوں کا انتظام کرنے والا، سب انتظامات، بولو صبح نہیں ہوئی تو کیا کریں گے، سورج نہیں نکلا، چاند نہیں نکلا، سب چیزیں اپنے اپنے طرف اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے مقرر ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ بولو ہوتا ہے کیا کوئی انتظام ادھر سے ادھر ہو گیا، کبھی سورج شام میں نکل گیا یا پھر چاند کبھی صبح میں نکل گیا، ہوتا نہیں ہوتا نا۔ اپنے کبھی رات کی جگہ صبح ہو گئی، صبح کی جگہ رات ہو گئی، ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ جو ٹائم پہ جب ہونا ہے ویسا اللہ تبارک تعالیٰ کا انتظام بالکل اعلیٰ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس سے شیطانی وساوس اور ان تمام چیزوں سے ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ بتاتا ہے کہ پناہ مانگو، بچو، میری پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ میوٹ ہو گیا کیا میرا؟ ارے کیوں بار بار میوٹ کرتے ہو آپ لوگ؟ دیکھو پھر کیا کرے، یہ ویڈیو آن کر دیے، صوبیہ ویڈیو آن کرے، کیا ضرورت ہے ویڈیو آن کرنے کی ماں؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو آگے دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر اس کا قرین یعنی شیطان مسلط نہ ہو۔ ہمارا ساتھی بولے، ساتھی ہمارا کیا بولے؟ ساتھی، فرینڈ ہے کیا شیطان ہمارا؟ ہم کو اس کو اپنا فرینڈ نہیں بنانا، ہم کو اس کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یہ ساتھی؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ کیا بولے کہ میرا شیطان تو میرے ساتھ ہے لیکن وہ بھی میرے طرح مسلمان ہے، یعنی وہ مجھے برائی کی طرف نہیں وہ کرتا، یعنی وہ مجھے اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہے۔ شیطان تو ہے لیکن شیطان کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس جو شیطان تھا وہ مسلمان تھا۔ کیا ہوا؟ پھر کیوں مائک میری کیا بولوں میں، میری پیاری بہنیں مائک کو انمیوٹ مت رکھیے پلیز، ریکویسٹ ہے میری، پلیز، ٹھیک ہے؟ چلو یہ والا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، کیا کر رہے تھے اللہ کے نبی؟ اعتکاف میں تھے، آپ معتکف تھے، مطلب اعتکاف کی حالت میں تھے۔ ایک رات ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، کیا کرے؟ ایک رات ام المومنین اس لیے بولتے کہ ساری مومنین جتنی بھی مومن عورتیں ہیں نا سب کی مائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یعنی آپ دینی باپ تھے، یعنی ہر چیز کی ہم کو امت کے باپ بتائے جاتے دین کے لحاظ سے، کیوں؟ اور جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں ان کو ہماری مائیں بتائی جاتی،
اس لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا، اما حفصہ رضی اللہ اس طرح سے بتاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر چیز ہم کو سکھایا، حیض کے لحاظ سے ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو علم دیا تو اللہ کے نبی نے ہم کو علم دیا ہے نا. تو اس طرح سے وہ ہمارے باپ ہوئے، اور جتنی بھی اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات تھیں، یعنی آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی وائفز تھی، وہ ہماری ماں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ام المومنین بتاتے. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئی، یعنی آپ کو نہ دیکھنے گئی، آپ کی کیا کرے، آپ سے ملاقات کرنے گئی. واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے. ابھی بولے کہ اعتکاف میں ہے، تو شاید ان کا اعتکاف ختم ہو گیا تھا، تو آپ کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس گئیں، اور اس وقت اللہ کے نبی کیا کرے، ان کے ساتھ واپس آ رہے تھے. تو گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے. انصار کس کو بولتے؟ انصار وہ تھے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال گئے تھے نا. کافر کتنا کرے، کیا ظلم نہیں کرے اللہ کے نبی کے اوپر. تو اللہ کے نبی مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے کہ اے کعبہ تیرے پاس میں پیدا ہوا، لیکن مجھے میرے لوگوں نے ہی مجھے یہاں سے نکال دیا. پھر کیوں مائک انمیوٹ کرتے بھائی؟ اللہ رحم کرے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے. ایسے بھی کون میوٹ انمیوٹ کرے؟ اس میں ٹائم ویسٹ ہو رہا میرا. ہاں، کیا بتا رہی تھی میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ مسجد میں تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے. تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ صفیہ رضی اللہ عنہا گئی آپ کے پاس، اور پھر آپ کے ساتھ واپس آ رہی تھی. اتنے میں دو انصاری تھے. انصاری اس کو بولتے بلکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کیے مدینہ میں. اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ چلے گئے. مکہ اور مدینہ میں 500 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹینس. تو وہاں سے اللہ کے نبی مدینہ گئے، تو وہاں پہ جو اللہ کے نبی کی جو مدد کی ہے ان کو بولتے. آپ کا میوٹ ہو گیا. جی میوٹ ہو گیا مائک. تو دو انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، تو آپ نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں. بولے کہ آپ کے سامنے آ رہے تھے، صحابی تھے نا، تو آپ نے کیا بولا کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. ہو گیا. اوکے اوکے. تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ میوٹ کر لیں. بار بار میوٹ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر سے میوٹ ہو رہا ہے آپ کا. اوکے اوکے، اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ رک جاؤ، میں پھر سے جوائن کرتی ہوں. نہیں اگر میں نے کٹ کیا تو پھر سے وہ ہو جاتا. اوکے اوکے ٹھیک ہے، چلو. اللہ رحم کرے، اللہ تھوڑی سی میری بات پوری کرا دے. یہ میوٹ انمیوٹ کیوں ہو رہا بار بار سمجھ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے کہ صفیہ چلو میرے ساتھ ہے، آپ لوگ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. مجھے اتنا بتانا تھا لیکن اتنا ٹائم دیکھو، اللہ بس ٹائم میں برکت عطا کرے. تو کہنے لگے صحابی اللہ کے نبی ہم ہیں، آپ کیوں ایسے مطلب کہہ رہے ہم کو چلے جاؤ. تو کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی خراب ہیں، مطلب ہم کوئی برے ہیں؟ تھوڑی ہم برے ہیں، ہم تو سارے صحابی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ بولے اللہ کے نبی جب دونوں آ رہے تھے، بولے کہ ہٹ جاؤ راستے میں سے ہٹ جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ، میری بیوی بھی میں ہم دونوں ہیں یہاں پہ. تو بولے کہ اب آپ ایسا غلط کیوں سمجھ رہے؟ ہم تو صحابی، ہمارا تو کوئی ایسا غلط گمان ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی آپ لوگ بالکل صحیح ہے، لیکن شیطان کے خون کے ساتھ اس کی رگ وہ پے پر اثر انداز، یعنی اس کے انسان کے خون میں میوٹ ہوا کیا؟ تو انسان کے رگ خون کس طرح سے دوڑتا رگوں میں، اس طرح سے شیطان ہمارے اندر دوڑتا ہے. اللہ کے نبی فرمائے مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی یہ نہ پیدا کر دے. اسی لیے یعنی کیا سمجھے کہ میں کوئی آواز بہت کم آ رہی ہے. میری آواز بہت کم آ رہی کیا؟ جی تھوڑی سی کم آ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. ایک منٹ. آواز اوکے اوکے ویٹ کرو. ابھی آ رہی آواز میری؟ جی آ رہی. ابھی صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. اوکے چلو ٹھیک ہے. تو بولے کہ کیا بولے
ارے تو سمجھنا، کیونکہ وہ تو پردے میں تھی، پردے میں برقعے میں تھوڑی دکھتا کہ یہ ہے وہ ہے، پورا پردہ فل پراپر پردہ کرتی تھی اللہ کی نبی صحابیات جو تھی نا، وہ میں بتائی تھی پچھلے بار کے جلباب پہنا کرتی تھی، جس سے سر سے لے کے پیر تک پوری ایک لمبی چادر ہوتی تھی، صرف اس میں سے ایک آنکھ وہ بھی تھوڑی سی اتنی سی بس کے سامنے راستہ نظر آئے، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ڈھکا کرتی تھی. تو بولے کہ کہیں آپ لوگ میرے اوپر غلط نہ سمجھے کہ کہیں میں کوئی غیر عورت کے ساتھ نہیں جا رہا، اس لیے میں بولا کہ ہٹ جاؤ. تو اصل میں تو تھے وہ اللہ کے نبی، ان کے اوپر تھوڑی شک تھا، لیکن وہ بتائے کہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیالات سامنے والوں کے بارے میں غلط ڈالنے کے کوئی کمی پیشی نہیں کرتا شیطان، اس لیے میں تم لوگوں کو ہٹنے کے لیے بتایا. حالانکہ تھے وہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھوڑی کسی غیر عورت کے ساتھ جائیں گے نعوذ باللہ، لیکن پھر بھی بولے کہ نہیں دیکھو شیطان ایسے ایسے گندے گندے خیالات دل میں ڈالتا ہے. آ رہے نا سمجھ میں؟ تو یہ ہو گیا سورۃ الناس. امید کرتی ہوں سورۃ الناس کی تفسیر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس میں ایک شارٹ کٹ بتا دیتی ہوں. دیکھو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اللہ کے نبی کو سکھایا، اور اللہ کے نبی نے ہم کو یہ سکھایا کہ پناہ مانگو. کس کی؟ اللہ کی. مطلب ڈفرینٹ نیم سے اللہ کی پناہ مطلب ایک تو اللہ رب جو ہے نا پالنے والا، پھر بولے بادشاہ کی، پھر بولے معبود کی، پھر اب شیطان سے پناہ مانگو، اور اپنے نفس سے جو تم کو برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے اس سے پناہ مانگو، اور جو کہ بار بار تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جو جنات اور شیاطین ہے نا ان تمام سے، اور انسان مطلب اپنے خود کے نفس سے. آ رہے نا سمجھ میں؟ چلو یہ سورۃ الناس کی تفسیر ہو گئی.